بسم اللہ الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ جو اپنے اختتام کی طرف ہے اور شہر اللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے مسائل، اہمیت اور اس کی قدر کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو خطبہ مرحمت فرماتے تھے، جو احادیث کے اندر موجود ہے استقبال رمضان کے حوالے سے. اور احادیث میں ہمیں یہ بات جگہ جگہ پر ملتی ہے کہ رمضان شریف کے مسائل اور روزے کے مسائل، رمضان شریف کے فضائل، اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تفصیلی خطبات، جس طرح بھی خطبے میں میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 اور 185 جو رمضان شریف کی اہمیت پر اور رمضان کے اس مبارک مہینے کی عظمت و قدر پر اور روزے کی فرضیت کے حوالے سے ہے، وہ چند باتیں ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. روزہ کیونکہ فرض ہے نماز کی طرح، اسی طرح فرضیت روزے کے حوالے سے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ مسائل روزہ کو جانے اور سمجھے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے اور روزے میں کن کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے، روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے، اور وہ کون سے امور اور وہ کام ہے جس سے روزے کو بچانا ضروری ہے، کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے روزہ قائم رہتا ہے. انسان کو اگر کوئی تکلیف یا ضرر اور حالات اس کے لیے مختلف ہو جائیں، اس کے بدنی اعتبار سے، اس کے فکری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا رمضان شریف کے اس مہینے میں اہل ایمان کو کیا احکام کی تاکید فرماتا ہے. الغرض یہ تمام مجموعہ مسائل کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ایک مالدار شخص کے لیے جہاں دیگر فرائض کا جاننا ضروری ہے، وہیں پر اسے زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری ہے. ایک صحت مند شخص کے لیے جہاں دیگر مسائل کا جاننا ضروری ہے تو فریضہ روزہ کا جاننا ضروری ہے، نماز کے فرائض کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ فرض علوم کے اندر وہ چیزیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، وہ اس کا عقیدہ ہے کہ مسلمان کب ہوتا ہے انسان،
اور کن چیزوں کو قبول کرنے کا نام ایمان اور وہ دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور الیاذ باللہ وہ ایسے کون سے عقائد ہیں یا ایسے کون سے نظریات ہیں جو جہالت کے اندر یا جس طریقے سے انسان کی زبان اور عمل سے صادر ہو جائے تو وہ شخص معاذ اللہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو ایمان و کفر کے مسائل کا جاننا جو بنیادی مسائل ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے حوالے سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ تمام احکامات جو ضروریات دین سے ہیں اس کے حوالے سے جاننا، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے وہ ممبر پر ہو یا صف میں ہو، ہر مسلمان کو اتنے ضروری مسائل کو جاننا ضروری ہے کہ مسلمان کون ہے، کن باتوں کے جاننے والوں کو، ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور ایمان کو کن بدعقیدگی اور برے باتوں اور برے عقائد سے بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح اعمال کے اندر جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بالخصوص وہ عبادات جو اللہ رب العالمین نے اس پر فرض کر رکھی ہیں۔ عقیدے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان مسائل کا جاننا جس کو اس کا سامنا ہو رہا ہے، جیسے نماز کا تو روزانہ پڑھنی ہے، تو نماز کے بنیادی مسائل کا جاننا یہ فرض ہے کہ نماز کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز میں کن چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز میں وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کو نہ کیا جائے، جس کی بنا پر نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہر مسلمان کو، چاہے شعبہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اس کا علم کم ہو یا زیادہ، اس سے سروکار نہیں، یہ بنیادی عبادات کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اور اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک بندہ نماز ادا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بالکل صحیح طریقے سے رکھ رہا ہے، لیکن اس نے اس بات کا علم حاصل نہیں کیا کہ روزہ کہتے کس کو ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے قائم رہتا ہے، تو روزہ تو اس نے رکھ لیا لیکن گناہ گار پھر بھی ہوا کہ اس نے ان مسائل کا علم کیوں نہیں جانا۔ ایک بندہ دن میں 5 وقت کی نماز باقاعدہ ادا کرتا ہے، لیکن نماز کے فرائض کیا ہے، کن چیزوں پر نماز کھڑی ہوتی ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بندہ صحیح طریقے سے بھی نماز ادا کرے لیکن اگر وہ ان مسائل کا علم نہ رکھے تب بھی وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے ان بنیادی باتوں کا جو فرض علم ہے وہ اس نے حاصل نہیں کیا۔ لہذا میں وقت نکال کر، اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، کتابیں بھی مارکیٹ میں بلکہ آپ کے موبائل میں موجود ہوتی ہیں، اور آسان اردو میں، آسان لہجے میں اس پر تقریریں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ جس میں علم حاصل کرنا بہت مشکل تھا، اور پھر آپ کا علماء سے، نیک لوگوں سے، دیندار لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، بندہ اپنے ضروری مسائل کو جو اس کے ساتھ درپیش ہیں اس کو سن کر اس پر عمل کی وہ کوشش کریں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت مبارک اور مقدس خطبہ جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخر میں ارشاد فرمایا، اور بہت عظمت والا خطبہ جو رمضان شریف کے استقبال کے حوالے سے ہے، وہ حضرت امام بہقی علیہ رحمت نے شعب الایمان میں نقل کیا، اور حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں۔ پہلے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کو ہم سننے کی اور اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کو جاننے کی سعادت پاتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی آیت جو رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ یوں بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو رمضان شریف تو مہینہ ہی قرآن کے نزول کا اور قرآن کی تلاوت کا ہے، تو یہ عادت بنا لیجئے کہ کنز الایمان شریف اپنے ساتھ رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ کا جو ترجمہ ہے اس کے نیچے حاشیہ ہے حضور صد الافاضل بدر المماثل حضور قبلہ سیدی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک سرکار حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو اکابر کا بہت، یعنی جو آپ کہیں گے ان کی تفسیر آپ کیوں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی ایک ایک آیت کے تحت جو علماء نے کئی صفوں پر بحثیں کی ہیں، ان علماء کو اللہ نے تحریر میں وہ ملکہ عطا فرمایا کہ 2 یا 3 لائن میں ساری بحث کو جمع کر لیں۔ تو ایک آدمی کو، ایک قرآن کے قاری کو، ایک قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے اتنے مختصر انداز میں جو اس کے مقصد کی بات ہے، جو اس کے لیے جاننا اس کی عقل، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے ضروری ہے، وہ اس میں آ جاتی ہے۔ تو لہذا تلاوت قرآن آپ گھر میں کریں، کیونکہ مہینہ رمضان شریف کا ہے، اسی سے عادت پھر آگے
انسان کی بن جاتی ہے، تو ایک رکوع کی تلاوت کریں گے تو اس کے نیچے اس کا حاشیہ موجود ہے، ایک آیت کی تلاوت کریں پھر اس کا حاشیہ دیکھیں، اس سے تلاوت قرآن کا بھی ثواب، ترجمہ قرآن بھی سمجھ میں آیا، اور پھر قرآن ترجمے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اس کی تشریحات ساتھ میں نہ ہو، مفہوم اور مراد ساتھ میں نہ ہو۔ تو ان اکابر نے جو 14 صدیوں کا خلاصہ نقل کیا ہے تو اس کے ساتھ بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو لہذا جمعے کے دن اگر کچھ باتیں واضح نہ بھی ہو سکے تو آپ جمعے کی نماز کے بعد جب آپ کو اپنے کاروبار میں یا گھر میں فرصت ملے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، قرآن کریم کی دوسری سورۃ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، 184، 185 آپ کنز ایمان شریف کھولیے ترجمے کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کی تفصیل کو دیکھیے، اس کے ترجمے کو دیکھیے، اور اس کے نیچے وہ سارے مسائل موجود ہیں جو ایک روزے دار کو جاننا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور سلمان فارسی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار نے ان کو اپنے اہل بیت میں قرار دیا ہے اور بڑے برگزیدہ صحابی، ان کا پورا یوم ہم نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی سعادت پائی ہے کہ سلمان فارسی کا پورا یوم ہم نے کیا گزشتہ رجب کے مہینے میں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ قال وعن سلمان بن الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا فی آخری یوم من شعبان، شعبان کی آخری جب دن چل رہے تھے تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا فقال یا ایھا الناس، اے لوگو قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پر رحمت کا سایہ لانے والا ہے، شہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے مہینے کو شہر عظیم قرار دیا، ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں بھی فرمایا شہر رمضان، شہر عربی زبان کے اندر آسان انداز میں اس کی لغت میں نہ جائیں تو وہ مہینے کو کہتے ہیں شہر، شہور اس کی جمع آتی ہے، شہر 12 مہینے، 12 مہینے کے اندر صرف 3 مہینے ایسے ہیں جس کے شروع میں شہر کی اضافت آتی ہے، مضاف بنتا ہے، شہر رمضان، شہر ربیع الاول، شہر ربیع الثانی، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے شروع میں شہر کا لفظ نہیں لگتا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی شہر جہاں پر مضاف ہوتا ہے وہ ان 3 مہینوں کے اندر ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک رمضان شریف قرآن نے ذکر کیا شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، اور 12 مہینوں میں عربی گرامر کے حوالے سے شہر کی اضافت صرف ان 3 مہینوں پر ہوتی ہے، رمضان پر، ربیع الاول پر اور ربیع الثانی پر، اس کے علاوہ عربی لکھت پڑھت اور گرامر میں اس چیز کو نہیں لکھا جاتا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قد اضلکم یا ایھا الناس، اے لوگو قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ عظیم مہینہ جو بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے لیلۃ خیر من الف شہر جو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کے مقابلے پر بہتر ہے۔ یہ کلمات حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، عربی فصاحت کا خود ایک یہ مرقع ہے جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور جن الفاظوں کا انتخاب کر کے سرکار گفتگو فرماتے ہیں، یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ فصاحت ہے۔ آگے ارشاد ہوا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو تم پر نفل کیا ہے۔ تطوع نفل کو کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے تم پر جو غیر فرض ہیں نفل کے درجے میں آتے ہیں وہ رات کا تمہارے لیے قیام ہے۔ من تقرب فیہ، پھر آگے ارشاد فرمایا سرکار کریم نے، فرمایا یہ مبارک مہینہ جو تم پر سایہ فگن ہوا ہے، یہ مہینہ مبارک ہے، عظمت والا ہے، جس کے دن کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، رات کا قیام تم پر نفل کیا گیا ہے۔ من تقرب فیہ، جو اللہ کے قریب ہونا چاہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا جو اس ماہ میں، اس مہینے میں نفلی بھلائی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اس کو اس مہینے کی نفل میں، ایک نفل میں اتنا اجر عطا ہوتا ہے، کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جس طرح اور مہینوں کے اندر فرض کا جو ثواب ہے
وہ اس مہینے کی نفل کا ثواب ہو جاتا ہے۔ یعنی نفل کا جو ثواب ہے، رمضان شریف میں اگر نفلی کام کیا جائے گا تو اس کا ثواب اس درجے پر پہنچ جائے گا جو عام مہینوں کے اندر فرض کا ثواب ہوتا ہے۔ فرمایا من ادى فریضۃ فیہ، اور جو رمضان میں فرض کو ادا کرے گا، کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، تو رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی اور مہینوں کے مقابلے میں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین حرم شریف کے دروازے کشادہ فرمائے، اور اگر حرم شریف میں یہ فرض ادا کیا جائے تو وہ 70 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک نفل اور مہینوں کے مقابلے میں فرض کا درجہ پا جاتی ہے ثواب میں، اور ایک فرض 70 فرضوں کا ثواب پا جاتا ہے۔ وہ شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ۔ صبر کا معنی ہے رک جانا۔ کس سے رکنا؟ اللہ کی نافرمانی سے رکنا۔ آگ جل رہی ہے، ہم اپنے ہاتھ کو روکے رکھتے ہیں، یہ ہے صبر۔ صبر کا معنی ہوتا ہے سٹاپ، رک جاؤ۔ کس چیز سے رک جاؤ؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کے ناراضگی کے کام سے۔ تو فرمایا صبر کا مہینہ ہے۔ دھوپ بڑی چلچلاتی دھوپ ہے، انسان کے جسم کو جھلسا دینے والی دھوپ ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی سے رک جاتا ہے، پانی نہیں پیتا، بدکاری نہیں کرتا، کھانا نہیں کھاتا، ایسا کوئی عمل نہیں کرتا، ایسی کوئی بولی نہیں بولتا کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ، کیونکہ رمضان، روزے فرض ہوئے رمضان میں۔ رمضان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے لغت میں کہ اس کا معنی یہ بنا رمد سے۔ رمد کا معنی ہوتا ہے ایسی تیز دھوپ جو ہر چیز کو جلا ڈالے۔ اس کی ایک لاجک یہ ہے کیونکہ رمضان کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور رمضان کی فرضیت جب ہوئی ہے تو اس مہینے میں ہوئی کہ جب گرمی بڑی شدید تھی، تو روزوں کا گرمی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ یعنی روزے جب فرض ہوئے ہیں تو وہ گرمی کے مہینے میں ہوئے، اور رمضان جو ہے اہل عرب رمضان کو رمضان کہتے اس لیے ہے کہ وہ گرمی کا مہینہ ہے۔ جیسے ہمارے وہاں کہا جاتا ہے جون جولائی بہت گرمی کا ہے، تو اہل عرب گرمی کے مہینے کو رمضان، کیونکہ اس کا معنی ہے تیز جھلسا دینے والی دھوپ، تو اس میں روزوں کو فرض کیا گیا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ رمضان کے ساتھ اگر روزے فرض کر دیے گئے تو اس میں یہ ہے کہ رمضان میں عبادات کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اجر ہر قسم کے گناہ کو جلا دیتا ہے۔ جیسے مضبوط اور سخت دھوپ جو ہے وہ بدن کو جھلساتی ہے، تو یہ معنویت ہے اس کے اندر کہ رمضان شریف کے اندر اجر و ثواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ گناہوں کے تمام میل کچیل کو یہ جلا دیتا ہے۔ فرمایا وہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وہ صبر و ثوابہ الجنہ، اور اللہ کے لیے صبر کرنے کا اجر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وہ شہر و مساوات، وہ شہر و مساوات، وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور اپنے غریب، نادار، رشتہ دار لوگوں کے ساتھ دل جوئی کا مہینہ ہے، ان کے دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ ہے، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، غریبوں کی امداد، ان کی نصرت، ان کے لیے سہولیات کو پہنچانے کا یہ مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غریبوں کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا وہ شہر، اور پھر یہ 3 دفعہ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، پھر فرمایا یہ مہینہ غریبوں کی امداد و نصرت اور ان کے کام آنے کا ہے، پھر ایک دفعہ حضور شہر کا لفظ استعمال فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما، جس نے روزے دار کو افطار کرایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے سارے گناہوں کا وہ کفارہ بن جائے گا۔ وہ اطیق رقبتہ من النار، اور اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا جس نے کسی افطار والے کو افطار کرائی۔ فرمایا وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ، فرمایا یہ جو اجر اس کو ملے گا کسی افطار والے کو، کسی روزے دار کو جب وہ روزہ کھلوائے گا، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرے گا، لیکن اس صورت کے اندر کہ اس کی نیکی میں کچھ کمی نہیں ہوگی، جو نیکی اس نے کی ہے اللہ اس کی نیکی کا بھی اجر دے گا اور اضافہ یہ اجر اس کے حصے میں ڈال دے گا۔ فرما قلنا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیونکہ صحابہ کرام سرکار جب وقفہ کرتے تھے تو صحابہ حضور کے شاگرد ہیں،
تو پھر وہ حضور سے وضاحت پوچھتے تھے، حضور یہ جملہ ذرا سمجھ میں نہیں آیا، اس کی حضور وضاحت فرمائے۔ تو ایک صحابی نے کہا قلنا یا رسول اللہ، کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کی لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائمہ، حضور ہم میں ہر بندہ اتنا امیر نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی فضیلت کو پائے اور روزے دار کو روزہ کروا دے، ہم تو غریب ہیں، ہم میں اکثر لوگ، اور ہم اتنا اہتمام نہیں کر سکتے کہ روزے دار کو ہم گویا کہ پیٹ بھر روزہ کھلوا دیں۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے اس جواب میں، ان کے سوال میں جواب فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام فرماتے یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمر او شربۃ من ماء، فرمایا یہ الگ بات ہے، اللہ یہ اجر جو بشارت ہے اس کے لیے کہ اس کی گردن کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرے گا، فرمایا یہ افطار کرانے والے کے لیے، فرمایا ھذا الثواب، یہ ثواب اس کو بھی ملے گا من فطر صائما علی مزق لبن، جس نے ایک گھونٹ دودھ بھی اگر کسی افطار والے کو پلا دیا، فرمایا او تمر، یا ایک کھجور کا دانہ بھی کسی روزے دار کو اس نے دے دیا روزے کے وقت، او شربۃ من ماء، فرمایا یا پھر ایک گھونٹ پانی بھی اگر پلا دیا، فرمایا یہ فضیلت جو بیان ہوئی ہے یہ اس کو بھی حاصل ہو جائے گی کہ جس نے ایک کھجور بھی دیا ہو، فرمایا ومن اشبع صائما، فرمایا اور جس نے پیٹ بھر کے کھلا دیا تو فرمایا سقا اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا جس نے ایک گھونٹ بھی پلا دیا اس کے لیے تو یہ اجر ہے، لیکن جس کو اللہ نے مال دیا کہ اس نے روزے دار کو افطار پیٹ بھر کے کرا دیا اور جی بھر کے اس کو پلا دیا، تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا کرے گا، فرمایا سقا اللہ من حوضی، اللہ قیامت کے دن اس کی پیاس میرے حوض کے پانی سے پورا کرے گا، فرمایا میرے حوض کا پانی جب اسے پلایا جائے گا تو فرمایا وہ کیا ہوگا، فرمایا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک پھر اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ میدان محشر کی یہ سخت گرمی کہ اس میں زبانیں تالوؤں کو چپک جائے گی اور دماغ ابل رہا ہوگا، اس گرمی کے اندر جو چیز کلیجوں کو ٹھنڈک اور گلوں کو تر کرے گا وہ سرکار کریم علیہ السلام کا حوض کوثر ہوگا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو وہ نہر کوثر عطا فرمائی ہے جس میں سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کو اس سے پانی پلاؤں گا، فرمایا اس سے اگر جس نے پانی پی لیا تو میدان محشر چاہے لاکھوں سال کا ہو جائے اسے پھر نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا جس نے پیٹ بھر کے روزے دار کے ساتھ یہ احسان کیا اس کو اللہ رب العالمین میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ جس کی پیاس نہیں بجھے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا وہ شہر اول رحمہ، یہ مہینے کے جو 10 3 دن ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، اور اس کا دوسرا منزلہ درمیانہ جو متوسط 10 کے بعد جو دوسرا عشرہ آ رہا ہے فرمایا وہ مغفرت ہے، وہ آخر عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، ومن خفف عن مملوکی، جو اپنے غلام اپنے مزدور کے ساتھ نرمی کرے اس مہینے میں، اپنے کاریگر کے ساتھ اور اپنے مزدور کے ساتھ، تو جہاں باس کو یہ حکم ہے کہ وہ مزدور کے ساتھ نرمی کرے تو مزدور اتنا ننا کاکا بھی نہ بن جائے کہ وہ مالک کو یہ یاد کرا رہا ہو کہ میرے پر تو بڑا احسان ہے، اس پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ چوریاں نہ کرے، خیانت نہ کرے، اپنی ڈیوٹی پوری دے، کہ جس طرح مالک پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے نوکر کارکن مزدور کے ساتھ نرمی کرے، تو مزدور اپنی غریبی کا پورا فائدہ نہ اٹھائے اور لوگوں کے سامنے جھولی نہ پھیلائے کہ میں تو غریب ہوں، اس پر یہ فرض ہے کہ جو اس کے ساتھ اجارہ، جو ایگریمنٹ، جو اس کی تنخواہ جس کام کے لیے طے ہوئی ہے وہ پورا ٹائم اس کام میں دے، ضائع نہ کرے کہ باہر جا کر جناب چائے لینے گیا تو 1 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے اور فلاں کام کر رہا ہے، تو اس میں اللہ کی بارگاہ میں امیر و غریب کو نہیں دیکھا جاتا ہے، عدل کو دیکھا جاتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا گواہی چاہے غریب کے خلاف جائے 2، چاہے امیر کے خلاف جائے 2، تمہارے باپ کے خلاف جائے 2، تمہارے بچے کے خلاف جائے 2، فرمایا گواہی میں توہین نہ کرنا، اس لیے کہ گواہی میں جانبداری کرو گے تو جس طرح اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا معاذ اللہ گناہ ہے، ایسی جھوٹی گواہی کا گناہ ہے۔ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ اور گواہی دیتے ہیں، اوروں کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا جھوٹی گواہی جس پر مقدمہ چلے گا، جس پر فیصلے ہوں گے، تو جھوٹی گواہیاں جو ہیں
جھوٹی گواہیاں شرک کے برابر ہے، اور فیصلہ کرنے والے کو خود پتا جھوٹی گواہی آ رہی ہے تو وہ کتنے بڑے عذاب کو اپنے سر پر مول لے رہا ہے، اور قوم کا اگر مسیحا بن رہا ہے تو یہ ایک ایک قلم جو چلتا ہے اس کا حساب قبر کے اندر دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ قبر کے قدمے میں بہت بڑے درجے لکھ دیے جائیں کہ بہت بڑے قاضی تھے اور بہت بڑے جج تھے اور بہت بڑے فلاں تھے، وہ لکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قبر کے اندر اس کو اپنی ایک ایک قلم کی جنبش کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر لیکن ایسا مزدور جو اپنے مالک کے سارے حقوق ادا کرتا ہے، ڈیوٹی پر ٹائم پر آتا ہے، اور جتنا وقت اس کا ایگریمنٹ میں طے ہوا ہے کہ اتنے وقت میں تمہارا یہ کام کروں گا اور یہ کام کر کے دوں گا، وہ اپنی بساط سے پورا ٹائم وہاں پر گزارتا ہے۔ ہمارے وہاں تو یہ نا کہ 8 بجے ڈیوٹی تو 9 بجے آ رہے ہیں، 6 بجے چھٹی ہے تو 4 بجے جا رہے ہیں۔ تو حرام کس کو کہتے ہیں؟ ضروری ہے کس کو پسٹل دکھا کر مال لوٹا جائے؟ یہ بھی مال حرام ہے کہ جو آپ نے ٹائم سے ہٹ کر کیا ہے۔ تو لہذا لیکن ایسا مزدور کہ جو اپنے اجارہ اور اپنے ایگریمنٹ کو پورا ادا کرتا ہے، تو رمضان ہے، روزہ ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں احسان کی بات فرمائی وہاں یہ بھی احسان کیا، فرما من خفف عن ملوکہ فیہ، اور جو اپنے ماتحت مزدوروں کے ساتھ تھوڑی تخفیف کرے، ان سے کہے تھوڑا دیر بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، گرمی بہت ہے، کام چھوڑو، ابھی آرام کر لو، پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤ، تھوڑا گرمی بہت ہے اب تھوڑا آرام کر لو، تو سرکار فرماتے ہیں غفر لہ، اللہ رب العالمین اس مالک کی بھی بخشش فرما دے گا۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین اس مالک کو بھی جو مزدور کے ساتھ رحم دلی کرتا ہے اور دیکھتا ہے یہ بھی انسان ہے، صبح سے کام کر رہا ہے، اس کو تھوڑا ریلیف دے دیا جائے، یا اس کو تھوڑا بڑھا کر کچھ دے دیا جائے، یا اس کے لیے تھوڑی آسانی کر دی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین اسے بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ پورا خطبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مبارک باعظمت کہ جس میں روزے کی اہمیت، مقام اور ایک ایک درجے کے حوالے سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذکر فرمایا۔ اب جو تھوڑا سے وقت رہ گیا ہم قرآن کریم کی آیت نمبر 183 اور 84 کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزوں کی فرضیت جو ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو جو دوسرا سال تھا، نماز تو فرض ہو گئی شب معراج میں، اور سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ آیت کا نزول ہوا سورۃ البقرہ میں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح تم پر روزے فرض کر دیے اللہ نے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے، یعنی پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ تم اس سے پرہیزگاری اختیار کرو، اور تمہارے اندر ہونے والی بہیمیت اور شیطنت، خوراک کے حوالے سے، مزاج کے حوالے سے انسان کے اندر جو شیطنت اور بہیمیت اور شیطانی جو وصف ہے اس کو توڑ دینے والا، اس کی کمر توڑ دینے والا، اس کے زور کو توڑ کر بندے کو فکری طور پر مزاجن اللہ کی طرف لانے والی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ سن لیجئے، جس طرح کہ رمضان شریف کے روزہ جس طرح عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں صوم، صاد کے ساتھ صوم، اس کی جمع صیام ہے۔ صوم کا معنی بھی رکنا ہے، جیسے صبر کا معنی رکنا ہے، صوم کا معنی بھی رکنا ہے۔ تو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ روزہ جو فرض ہو چکا ہے، وہ صبح وہ شروع ہو جاتا ہے بالکل صبح صادق سے، یعنی جب روزہ بند کرنے کا وقت ہے کہ رات چلی گئی اور دن داخل ہو گیا، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جب تک سورج ڈوب نہ جائے، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اب چاہے یہ 14 گھنٹے کا ہو یا 12 گھنٹے کا ہو یا 16 گھنٹے کا ہو، فرمایا یہ جو پورا دن ہے کہ جو دن کے نکلنے کا وقت ہے صبح صادق کا، رات گئی اور دن داخل ہو گیا جو کیلنڈر میں آپ مینشن کر لیتے ہیں، اس سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو اس ڈیوریشن، اس دوران کے اندر روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 کاموں سے بچنا، کھانا، پینا اور شادی شدہ شخص کا مجامعات سے بچنا۔ اس دوران کے اندر جو ان تمام تینوں کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی مرضی کے لیے بنیت روزہ اگر وہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کا فرض روزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اخلاقاً جو روزے کی فکر ہے، جو حدیث پاک کے اندر آیا کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں، بلکہ روح روزہ جو ثواب اس پر مرتب کرتا وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان پر گالی نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، آنکھوں سے بدکاری نہ ہو،
کسی کی چغلی نہ ہو، فرمایا کسی سے کوئی ضرر نہ ہو۔ حدیث پاک کثرت کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی تم سے جھگڑ جائے تو تم اس جھگڑے میں اس سے کہو کہ بھائی میں روزے دار ہوں، اگر وہ تم سے تکرار کرے تو تم آگے سے ہٹ جاؤ، یہ کہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تم نے پہل نہیں کرنا ہے، اور اگر وہ پہل کر جائے، وہ غلطی کر گیا ہے، تو تم نے اپنے حق کو نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اس کو یاد دلانا ہے اور خود اس غلطی کا ارتکاب نہیں کرنا ہے۔ گالی سے، گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، اور آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا کہ جو چیز حرام ہے رب کو دیکھنا پسند نہیں، کانوں سے ان باتوں کو سننا، ان چیزوں کو سننا جو شریعت مطہرہ کے اندر ممنوع ہے، یہ ہے روح روزہ۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تین کاموں کے ساتھ، اخلاقاً ان تینوں چیزوں کے ساتھ جو اس کو رکھتا ہے تو اس پر پوری امید ہے کہ اللہ اس کے فرض کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ رمضان شریف پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہر روزے کی نیت نہیں ہوگی، ہر روزے کی نیت، ہر روزے کی نئی نیت ہوگی۔ یعنی پہلا روزہ رکھا آپ نے تو دوسرے روزے کی بھی آپ نیت کریں گے کہ آج یہ میرا دوسرا روزہ ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا فرض واجب نہیں، لیکن مستحب علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ زبان سے کہنے سے بندے کو یادداشت اس کی مضبوط ہو جاتی۔ کسی نے اگر سحری کر لیا تو وہ بھی نیت ہی کے حکم میں ہے۔ بعض لوگ ہیں جو سحری نہیں کر پاتے، اٹھے فجر کا وقت ہو گیا، تو ہر روزے کی نئی نیت ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک روزے میں نیت کری اور 30 روزے اسی پر چل رہے ہیں، ہر روزے کی نئی نیت ہوگی۔ اور یہ کہ آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ اللہ کے لیے، اور یہ رمضان کا روزہ ہے، یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ رمضان کا روزہ ہے۔ یہ زبان سے اگر کہتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ دل کے اندر یہ، ذہن کے اندر یہ موجود ہے کہ جو میں سحری کر رہا ہوں یہ آگے، کیونکہ سحری رات میں ہوتی ہے، یہ جو میں سحری کر رہا ہوں یہ دن کے آنے والے روزے کی ہے، تو یہ بھی نیت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہر روزے کی نئی نیت ہوگی۔ تو قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا معنی ہمیں پتہ چل گیا، روزہ کب سے کب تک ہے یہ پتہ چل گیا۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا اللہ نے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا۔ لیکن یہ جو تشبیہ دی گئی ہے نا، ایگزامپل، جیسے تم پر فرض کیا، کما جیسے تم سے پہلوں پر کیا ہے، یہ ایگزامپل جو دی گئی ہے یہ کلیتاً نہیں ہے، یہ صرف روزے میں۔ ہمارے روزے اور ان کے روزے میں بڑا فرق تھا، ہمارے روزے میں اور ان کے روزے میں بڑا فرق تھا، قدر میں بھی فرق تھا، زمانے میں بھی فرق تھا، انداز میں بھی فرق تھا۔ یہ جو کہا گیا نا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف روزے کے اندر تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ پہلے جو روزے تھے بعض امتوں پر وہ ایام 20 کے تھے، 13 ہر مہینے کی 13، 14، 15 یہ جو تاریخ ہے یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ پہلی امتوں پر بس یہ 3 روزے فرض تھے کہ وہ 13، 14، 15 کے روزے ہر مہینے کے اندر رکھیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں ہم پر تو فرض نہیں ہے، لیکن فرمایا جیسے ان پر فرض کیا تھا ایسے تم پر فرض کیا، تو ہم پر تو یہ 3 روزے فرض نہیں ہوئے۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ تشبیہ پورے قدر میں نہیں ہے، صرف روزے رکھنے میں ہے، ورنہ ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں بڑا فرق رہا۔ پہلے جو امتیں تھیں ان پر عاشورے کا روزہ تھا، صرف ایک روزہ تھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو وہ ایک روزہ رکھیں گے، ہر سال میں محرم کی 10 تاریخ جو یوم عاشورہ ہے اس کا روزہ رکھیں گے۔ بعض پر ایام 20 13، 14 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو کہتے ہیں، وہ 3 روزے رکھیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہم پر یہ تمام روزوں کو نفل قرار دیا۔ رکھو تو اجر کی بات ہے، اس کی اپنی اپنی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن جو باقاعدہ طور پر فرض کر دیا گیا وہ رمضان کی 1 تاریخ سے لے کر رمضان کی آخری تاریخ تک، یعنی پورے رمضان کا مہینہ رکھ دیا گیا۔ پہلے روزہ یہ بھی تھا، پہلی امت پر روزہ یہ بھی تھا عدم تکلم، کہ ایک عرصے تک وہ کسی سے بات نہیں کرتے، چپ، جیسے صوم مریم، جیسے سیدہ مریم کو قرآن نے کہا تھا کہ تم نے چپ کر روزہ رکھنا ہے، خاموش رہنا ہے، بات کسی سے نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی روزہ تھا، لیکن اس کی کیفیت دیکھیں بالکل جو ہے کہ درست ہے۔ کچھ لوگوں کا روزہ ایسا تھا کہ وہ عشاء میں کھانا کھا لیتے تھے، فجر تک کچھ نہیں کھانا ہے، ان کا پورا رات کا روزہ تھا۔ تو گویا کہ امتوں کے اندر مختلف طریقے سے روزے، کسی کا رات کا روزہ تھا، کسی کا چپ کا روزہ تھا کہ وہ خاموش رہیں، کسی سے بات نہ کریں، کسی کا چاند کا 13، 14، 15 کا روزہ تھا، کسی کا یوم عاشور کا روزہ تھا۔ لیکن اس امت میں وہ سارے روزے فرضیت سے ہٹ گئے، اور جو فرض کر دیا گیا وہ رمضان۔ فرمایا کتب کما، فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ تو پہلوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو پھر اگزامپل کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ اگزامپل صرف نفس روزہ میں دی جا رہی ہے کہ روزہ جس طرح روزہ جو ہوتا ہے، جو عبادت ہے، یہ پہلے بھی چلی آئی ہے، اور تم پر جو عبادت ہے وہ خاص رمضان کے مہینے کے اندر ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
انسان کھاتا ہے پیتا ہے، غذا ایسی رکھتا ہے کہ پیٹ جو ہے وہ فتنے کی جگہ ہے، اس میں غذا گرم آ جائے تو اس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے بدن میں دو حصے ہیں، ایک ہے قلب اور ایک ہے نفس۔ قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے جس کا ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، یہ جو ہمارا دھڑک رہا ہے، جو خون بناتا ہے، پمپنگ کرتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں۔ اس سے مراد یہ کہ سینے کے اندر ایک مرکز ہے، ہمارے ایک جگہ ہے، سینٹر ہے، جہاں پر خیر اور نیکیوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہمارے ناف کے گولائی کے قریب ایک جگہ ہے جہاں سے وسوسے شیطانی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے نفس کا اشارہ ناف کی طرف ہوتا ہے اور قلب کا اشارہ سینے کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے قلب سے مراد دل تو ہے، لیکن وہ میڈیکل سائنس یا بدنی طبیعت کے حوالے سے قرآن جس کو دل قرار دیتا ہے وہ سینے میں ایک مرکز ہے جہاں پر خیر اترتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے دل تنگ ہو گیا، دل کھل گیا۔ یعنی جب ہمیں خیر، آپ کبھی غور کیجئے گا، جب آپ کو نیکی کا خیال آئے نا، آج میں غریب کی مدد کروں گا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کو بند کریں، نفسیاتی طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے سینے سے آواز آ رہی ہے، بالکل محسوس ہوگا۔ تو یہ احساسی چیز، تو یہ آسان انداز میں بتا رہا ہوں کہ قلب کا مرکز جو ہے وہ سینہ ہے خیر کا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دو حدیثیں نظر آئی، ایک سینے پر ہاتھ باندھنے کی، ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کو ترجیح دیا۔ کئی وجہ ہیں اس کی، سند کی بجائے دیگر اور وجہ ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث جو امام اعظم نے نہیں لی، اس کی کئی اور دلائل امام اعظم کی، لیکن امام اعظم کیونکہ صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بندہ جب ہاتھ باندھتا ہے تو ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کلائی کو اس کلائی کے اوپر آپ اپنے اس ہتھیلی کو اس ہتھیلی کے اوپر رکھتے ہیں، اور یہ آپ بالکل ایک گویا کہ اینگل بنا لیتے ہیں لاک نما، اور اس سے اپنی کلائی کو آپ پکڑتے ہیں، اور یہ تین انگلیاں آپ اس طرح کر کے آپ ہاتھ کو باندھتے ہیں، اور ناف کو آپ کس کے پکڑتے ہیں۔ تو یہ ناف کو کس کے پکڑ کر کھڑے ہونا رکوع کے اندر، اور جس کا ہاتھ اگر ناف کے نیچے تک چلا جاتا ہے، اس کے بدن کی ساخت ایسی ہے تو یہ اس کے لیے تو بڑی نعمت ہے، اور اس طرح کر کے کھڑے ہونا، پھر وہ نماز پڑھ کر دیکھے کہ خود بخود اس کے اندر اخلاص کا تصور باقی رہے گا، برائی کا تصور اس کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ انسان کی باڈی کے اندر ایک فزیکل چیز ہے، اور اسی لیے صوفیاء کرام کو اکثر دیکھا گیا کہ کمر پر کس کے پٹا باندھتے ہیں، اس لیے کہ ایک نفسیاتی چیز ہے، جس کی کمر سختی کے ساتھ بندی ہوگی اسے وسوسے کم آتے ہیں۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے تاکہ تقوی اختیار کیا جائے۔ بات تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، آگے روزے کے مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم آنے والے جمعے میں عرض کریں گے۔ یہ اللہ نے آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو بات میں جلدی سے عرض کر دوں، فرمائیے تو تمہارے لیے ہے فرض کر دیے گئے ایام معدودات، یہ گنے ہوئے دن ہیں، یعنی جب تک رمضان رہے گا روزے رہیں گے۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے، لیکن اللہ کریم ہے، وہ فرماتا ہے لیکن تم میں اگر کوئی مریض ہو، اور ایسا مرض ہو کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ اس کے مرض کا بڑھ جانے کا گویا کہ مکمل یقین اندیشہ ہے کہ یہ مرض بڑھ جائے گا، اور ایسا ڈاکٹر جو خود خدا ترس ہے، نیک ہے، دیندار ہے، اس کے قول و فعل میں اللہ کا خوف، وہ خود نمازی اور دیندار ہے، وہ اگر یہ کہے کہ حاجی صاحب اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، یا مرض ہے نہیں لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا تو مرض پیدا ہو جائے گا، تو شریعت مطہرہ نے دونوں باتوں کی گنجائش رکھی ہے، اور ایسا طبیب، ایسا ڈاکٹر جو خدا ترس ہو اور ظاہری حال سے وہ اللہ کا بندہ نیک لگتا ہو، تو اس کی بات کو قبول کر کے مریض اس مشورے کو رہ کر رمضان کے روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اور کسی اور مہینے کے اندر اس کی وہ کاؤنٹنگ، وہ قضا کی، وہ قضا کر کے اس کو پورا کرے مرض کے اعتبار سے۔ اب یہ مریض جس طرح ہے اس کی تفسیر ہے، او علی سفر، مریض کے لیے رخصت دی گئی، یا پھر بندہ مسافر ہو، مسافر پر مشقت ہوتی ہے، تھکن پریشانی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی رخصت رکھی۔ اگر مسافر ہو، مسافر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شہر سے، مثال کے طور پر ہم کراچی میں بیٹھے، کراچی اور کراچی کے مضافات یعنی ٹول پلازا سمجھ لیجیے، اس کو چھوڑنے کے بعد ہم اتنے دور جانے کی نیت کریں کہ جس میں اختلاف سے بچتے ہوئے عرض کروں 99 کلومیٹر، کیونکہ 98.22 ہے لیکن اس کو آپ ذرا بڑھا لیجئے، 99 کلومیٹر ہم کراچی سے جا رہے ہیں، کراچی سے باہر، اور جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے شہر سے 99 کلومیٹر دور ہے، وہاں جانے کی ہم نے نیت کر لی اور چل پڑے، اور وہاں جب ہم پہنچیں گے تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہم 15 دن سے کم رہیں گے، تو ہم مسافر کہلائیں۔ تو مسافر کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اور رب کی رحمت نے یہ شفقت کی ہے کہ مسافر جو ہے وہ اگر سفر کی وجہ سے اپنے روزے کو چھوڑنا چاہے
تو اس کو شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے کہ اور دنوں کے اندر وہ اس کی قضا کرے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب وہ اپنے شہر سے جا رہا تھا تو سحری کا وقت تھا, تو وہ تو روزہ رکھے گا کیونکہ وہ تو اب ہے ہی شہر کے اندر. یہ اس مسافر کے لیے ہے کہ جس کی سحری ہی حالت سفر میں آئی, جس کی سحری ہی حالت سفر کے اندر آئی. اب ایک بندہ وہ ہے جو اپنے شہر سے جا رہا ہے اور 99 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ کر رہا ہے, اور اس بستی میں وہ رہنے کا ارادہ 15 دن سے کم رہ رہا ہے. تو اب وہ اس بستی میں بھی مسافر ہے, راستے میں مسافر ہے, لیکن اس کی نیت تھوڑی بدلی ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں, یہ 99 کلومیٹر کم سے کم ہے, زیادہ جتنا بھی ہو یہ کم سے کم لمٹ ہے. اب ایک بندہ ہے کہ وہ 99 کلومیٹر یا اس سے دور جا رہا ہے, لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں اس نے رہنا ہے یا تو 15 دن پورے یا 15 دن سے زیادہ, تو وہ راستے میں مسافر ہوگا, وہاں پہنچ کے مقیم ہو جائے گا. دونوں جگہ مسافر جب رہے گا کہ جب وہ 99 کلومیٹر سے دور جانے کا ارادہ کرے اور جہاں جانے کا ارادہ کر رہا ہے وہاں 15 دن کم رہنے کا ارادہ کرے. تو یہ دو چیزیں ہیں سفر کے دوران. اس سے کم اگر جاتا ہے تو اس کو مسافر نہیں کہا جاتا. اللہ فرماتا وَلِلَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا مریض جو شیخ فانی ہو, اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ اب اس کی صحت کا بحال ہونا یعنی میڈیکل حوالے سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ابھی یہ اس کی صحت لوٹ کر آئے گی, تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ جناب وہ جو ہے 2 کلو 80 گرام آٹا یا گندم جو ایک فدیہ بنتا ہے وہ اپنے ہر روزے کا وہ دے. لیکن ایسا مریض کہ جس کی صحت بحال ہونے کی امید ہے وہ فدیہ نہیں دے گا, وہ اپنے روزے کے آگے چل کر قضا کرے گا. یہ فدیہ اس کے لیے جو شیخ فانی ہے. شیخ فانی سے مراد ایسا بوڑھا شخص اور ایسی عمر میں پہنچا ہوا شخص کہ جس کی دوبارہ صحت بحال ہونے کی امید نہیں ہے, جس کو اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے, وہ شخص جو ہے اب وہ قضا کیا کرے گا, اس کے لیے تو ہمت ہی نہیں ہے, تو وہ اپنا فدیہ ادا کرے گا. اللہ فرما رہا فمن تطوع خیرا, فمن تطوع خیرا, اور اگر کوئی فدیے میں تھوڑا زیادہ بڑھا کر دے دے, وہ 2 کلو 80 گرام نہ رہے, وہ 5 کلو ہی دے دے, وہ پیسہ اللہ نے اگر دیا زیادہ ہی دے دے, فرمایا فهو خیر لکم, تو اس میں اس کے لیے بہت زیادہ نیکی ہے. بات ختم ہو رہی ہے. فرمایا وان تصوموا خیر لکم, لیکن دیکھو ہم نے یہ بتا دیا کہ جو مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جو عورت حاملہ ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی, جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, رخصت ہے. یعنی مریض کے دائرے میں جتنے لوگ آ گئے, اب اس کو آپ اپنے ذہن سے سوچ لیجئے, اور اس میں تفصیل اگر زیادہ چاہتے ہیں تو پھر الگ الگ پھر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن میں نے ایک مریض کا ایک کانسیپٹ آپ کو بتا دیا کہ مرض بڑھنے کا ڈر ہو یقینی طور پر, یا اگر کر لیا جائے روزہ تو مرض پیدا ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں حالت مرض میں روزے کو چھوڑنے کا حکم دیا, اجازت دی, حکم نے اجازت دی, مرضی نہیں رکھو. یا سفر میں تم ہو تو اجازت دے دی. لیکن اللہ رب العالمین آخر میں آیت نمبر 184 ختم ہوتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا, لیکن اگر تم روزہ رکھ ہی لو. رمضان کے یہ دن کہاں پر آئیں گے؟ آئندہ دنوں کے اندر تم قضائی کر سکو گے کہ رمضان کے یہ ٹائم اور یہ جو ڈیوریشن یہ وقت گزر رہا ہے اس کا اجر تو کوئی نہیں پا سکتا. اللہ نے فرمایا مریضوں ہم نے تمہیں چھٹی تو دی ہے, مسافروں چھٹی تو دی ہے, لیکن آگے چل کر اللہ نے سارے احکام بیان کر کے اپنے بندوں کو فرمایا وَأَن تَصُومُوا, لیکن اگر تم روزہ رکھ ہی لو, مریض بھی ہو تو روزہ رکھ لو, اللہ اس کی برکت سے شفا دے دے گا. سفر میں بھی بندہ ہے تو کیا ہوا, تھوڑی ہمت کر کے روزہ رکھو اور مکمل کرو اس کو. فرما خیر لکم ان کنتم تعلمون, اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے, کاش اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو. اللہ رب العالمین مسائل روزہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. میں پھر اپنے دوستوں سے کہوں گا آیت نمبر 183 184 185 گھر جا کر کنز الایمان شریف کھول کر اس کی تفسیر میں اس کا مطالعہ کریں, اور رمضان شریف کے یہ تمام روزوں کو یاد رکھیں. اللہ رب العالمین آنے والا رمضان ہمارے لیے بابرکت بنائے. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اور اگر آپ کو نزلہ بخار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں, مجمع میں آنے سے پرہیز کریں, دوسرے بھائی کا بھی خیال کریں, تاکہ یہ مرض متعدی نہیں لیکن ایک پریشانی کا باعث بھی ہے. تو لہٰذا یہ احتیاط طبی حوالے سے کرنا کوئی خلاف توکل نہیں ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہاں اگر جس کو اس قسم کا معاملہ ہے اور اس کی طبیعت بگڑتی ہے, ہمارے دوست ابھی پیچھے پڑے میرے کہ اے سی چالو کریں, اے سی چالو کریں, تو میں نے کہا کیوں پنکھوں میں گزارا نہیں ہوتا کیا؟ گھر میں ہم 24 گھنٹہ اے سی میں بیٹھتے ہیں. میں نے اپنی مسجد کی انتظامیہ سے مؤدبانہ طور پر عرض کیا کہ اے سی نہ چالو کریں. اب آپ دیکھیں اے سی چل رہا ہے, کوئی آپ کو گرمی لگ رہی ہے؟
تو ایسا خواہ مخواہ گھر میں بات مانتا نہیں کوئی تو مسجد میں آ کے شور مچاتے. آدھا یہ کہہ رہا جب انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا تو چپ کر کے بیٹھو, آپ جہاں اے سی چل رہا ہے پھر وہاں تشریف لے جائیں. لیکن ہم نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ بھائی اے سی نہ چلائیں تاکہ لوگ ایزی ہو کر نماز پڑھ سکیں. یہ کھانسی بخار نزلہ جو ایک ٹھنڈک کی وجہ سے بڑھنے کا گویا کہ ایک اندیشہ ہے, اس سے بچ سکیں. ایسا کون ہم گلی کوچوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اوپر ہمارے سروں کے اوپر ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے, چلے جا کے مسجد میں آ کر بدماشی کرے لوگوں کو کہ یہ اے سی آپ نے چالو کیوں نہیں کیا. کوئی بدماشی کرتا نہیں لیکن کوئی شور کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ایسا نہ کریں. آپ کا کام ہے جو چیز ایکٹیویٹ ہو گئی ہے آپ اس کو دیکھیں, کیونکہ انتظامیہ یا جو لوگ کرتے ہیں وہ سوچ بچار کر ہی کوئی چیز